أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہمارا اپنا ہفتہ واری درس جو چل رہا ہے، اس میں ہم لوگ علماء اور مفکرین کے درمیان کا فرق اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے مفکرین میں سے ایک مفکر کی مثال ہم نے لی تھی کہ کیسے ایک مفکر کی سوچ اور ایک سمجھ دین کی علماء کی سمجھ سے مختلف ہوتی ہے، اور یہ اختلاف صرف ایک اختلاف کی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے دین کی بہت ساری حقیقتیں، وعلیکم السلام، بہت ساری حقیقتیں جن کا قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، ایک مفکر اپنے آپ کو ان صراحتوں پہ روکتا نہیں ہے، بلکہ ایک نئی دنیا کی تلاش میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، وہ اپنا ایک تصور قائم کرتا ہے اور اسی کے مطابق دین کے بہت سارے حقائق کی تشریح اور تفسیر کرتا ہے۔ یہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس کے لیے بطور مثال ہم نے مولانا وحید الدین خان صاحب کو لیا تھا۔ کئی ایک باتیں ہم نے ان کے بارے میں کی، اور میں نے جیسے ہمیشہ سے کہا ہے کہ یہ ان کے افکار کا مکمل جائزہ نہیں ہے۔ اگر آدمی ان کی تحریروں کا جائزہ لے کر اور چیزیں نکالنا چاہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و سنت کی واضح مثالیں جو ہیں ان سے ہٹ کر بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، مشہور و معروف حدیث جو ہر عام مسلمان کو معلوم ہے، قیامت کے دن لوگ سورج قریب ہونے کی وجہ سے پسینے میں انسان شرابور ہوگا، پسینے میں انسان ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنی کمر تک۔ یہ اس دن کی کیفیت ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اور سورج لوگوں کے سروں پر بالکل ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ یہ حدیث میں ہے، لیکن اسی حدیث کو مولانا وحید الدین خان صاحب نے کیا کیا، ان الفاظ میں بیان کیا، کہا قیامت کے دن، قیامت قائم ہونے سے پہلے دنیا کے اندر یہ حدیث مراد ہے۔ جو حدیث قیامت کے دن کی تھی اسے دنیا کا معاملہ بنا دیا، اور بنا کر یہ کہا کہ اب یہاں پسینہ سے مراد، لوگوں کا پسینے میں شرابور ہونے سے مراد وہ پسینہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے عرق۔ عرق کے معنی ہوتے ہیں نچوڑا ہوا، کسی بھی چیز کا نچوڑ، اس کا عرق کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پسینے کو عرق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے جسم سے نچوڑ کر نکلتا ہے۔ تو اس لیے عرق سے مراد جو اس حدیث میں آیا ہے پسینہ نہیں ہے، اس سے مراد زمین قیامت کے قریب جب سورج کی تمازت اور گرمی کی شدت بڑھ جائے گی، اور آج کل آپ جانتے ہیں گرمی کی شدت، اس کی وجہ سے تو بڑے بڑے جو گلیشیئر ہیں وہ پگھل جائیں گے، اور وہاں سے ہوگا یہ کہ وہ پورے سمندروں کے اندر پانی بڑھ جائے گا، اس کی وجہ سے سطح سمندر کا پانی اونچا ہو جائے گا اور زمین کی بہت سی بستیاں ڈوبنے لگیں گی۔ ایسی من چاہی تفسیر، من مانی تفسیر کرنے کا جو ہے ایک لمبا سلسلہ حقیقت میں اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے، یہ تفسیر انہوں نے کی ہے اسی کتاب میں، قیامت کے الارم میں انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔ صفحہ نمبر 14 میں انہوں نے یہ کہا ہے، دیکھیے، قیامت سے پہلے جب سورج قریب آ جائے گا، دیکھیں قیامت سے پہلے جب سورج قریب آ جائے گا
تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ اس کو حدیث میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے، یکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے کہ اعمال کے مطابق لوگ جو ہے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ اعمال کا حصہ سرے سے غائب، قیامت کے دن کا مسئلہ لا کر قیامت سے پہلے کا معاملہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، ان میں سے کچھ ایسے جن کے گھٹنوں تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، کسی کی کمر تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرْقُ إِلْجَامًا، کسی کو جو ہے اس کے اپنے یہ سمجھیے کہ گلے تک جیسے لگام پہنائی جاتی ہے ویسے گویا ڈوب رہا ہوگا پسینے میں۔ وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس روایت میں عرق کا معنی عام طور پر پسینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن عرق کا اصل مفہوم نچڑا ہوا پانی۔ پسینے کو عرق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کے پورے جسم سے نچڑ کر نکلتا ہے، اسی طرح انگور سے نچوڑی ہوئی شراب کو عرق کہا جاتا ہے وغیرہ۔ اس روایت میں دراصل اعمال علامتی طور پر اس حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں جب زمین پر سورج کی گرمی زیادہ پڑنے لگے گی تو قطبین پر جمی ہوئی برف اور پہاڑوں کے گلیشیر پگھلنے لگیں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ سمندروں کے پانی کی سطح بلند ہو جائے گی۔ پورا سلسلہ جو ہے وہی کہ اب پانی کی سطح بڑھ جائے گی اور آبادیاں اس کی وجہ سے ڈوبنے لگیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر وہی بات جو میں نے کہی آپ کے سامنے کہ ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بات، نبی کی بات جیسی کی ویسی امت تک پہنچائے، جیسی کی ویسی امت تک پہنچائے۔ اب اسے اپنے حالات اور اپنے زمانے کے واقعات کو دے کر ایک نیا معنی دے۔ اور حدیث میں الفاظ جو اس دن کے ہیں، یکون الناس، اس دن جو ہے قیامت کے دن یہ ہوگا، اور اس کو لا کر قیامت سے پہلے کا معاملہ بنا دیا۔ تو یہ ایسی مثالیں بہت ساری ہیں، صرف اس کتاب کے اندر بھی ابھی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن جیسے میں نے اپنے پچھلے درس میں یہ کہہ دیا تھا کہ ساری باتوں کا احاطہ کرنا مقصد نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کو ایک مفکر کی حیثیت سے پذیرائی بہت حاصل ہے، اور ہو سکتی ہے ایک مفکر کی حیثیت سے شاید ان کی ہو، لیکن جب ہم ان کو اس حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت شریعت اسلامیہ کی ترجمانی کرنے والی شخصیت ہیں، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ قابل اعتماد شخصیت ہرگز نہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کا مفہوم یا احادیث کا مفہوم جو ہے یہ بدل کر رہ جاتا ہے۔ آج حقیقت میں مجھے آپ کے سامنے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی واضح کرنا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریروں کا اس حیثیت سے جائزہ اگر کوئی لے، باریکی سے پڑھتا جائے تو بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن میں آپ کے سامنے یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ مولانا نے کئی جگہ پہ یہ بات لکھی ہے کہ ان کی اپنی زندگی کا جو مشن ہے وہ دو چیزیں ہیں، اور ان کے اپنے جو شاگرد ہیں، ان کے اپنے جو معتقدین ہیں، جو ان سے متاثر ہیں، وہ یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ مولانا کی تحریروں کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ایک معرفت، اور ان کے الفاظ میں خدا کی معرفت دیتے ہیں وہ، اور ان کی تحریروں میں خدا کی معرفت کا اتنا سامان موجود ہے کہ جدید دور میں معرفت کا وہ سامان موجود نہیں۔ اور خود مولانا کے دعوے کے مطابق دنیا کی یہ جو سائنسی تحقیقات ہیں یہ ساری کی ساری معرفت اعلیٰ کے امکان کو بڑھائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بڑھائیں گی، لیکن دنیا اس کا استعمال نہیں کرے گی، منفی استعمال کرے گی، نیگیٹو یوز کرے گی اس کو۔ اور مہدی جو ہوں گے، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ خود اگر صاف الفاظ میں نہیں تو ڈھکے چھپے الفاظ میں خود کے مہدی ہونے کی بات ہے، تو وہ مہدی کا کام یہی ہوگا کہ دنیا کو جو ہے معرفت اعلیٰ تک وہ پہنچائے گا۔ ان دنیا کی ساری سائنسی تحقیقات کا استعمال کر کے دنیا کو معرفت اعلیٰ تک پہنچائے گا۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی کا جو ایک مقصد ہے وہ ہے معرفت کے موضوع پہ بولنا۔ میں پچھلے دروس میں اس کا جائزہ لیا کہ جس معرفت کے یہ دعوے دار ہیں، اس معرفت کا انجام اور اس معرفت کا تصور اور اس معرفت کے نتیجے میں ظاہر شریعت کے جو احکام ہیں وہ سب کہاں چلے جاتے ہیں، یہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی اس موضوع پر میرے جہاں بھی گفتگو ہوئی میں نے اس پر گفتگو کی اور واضح کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے مجھے مولانا کی زندگی کا جو مشن ہے اس کے ایک اور پہلو پہ گفتگو کرنی، اور وہ پہلو ہے دعوت الاللہ، دعوت الاللہ، اسلام کی طرف بلانا۔
مولانا کی تحریروں میں بھی یہ بات ہے، اور خود ان کے اپنے جو معتقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دو بنیادی مقصد ہیں ان میں سے ایک مقصد تو معرفت ہے اور دوسرا مقصد جو ہے وہ ہے دعوت۔ اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کل خلاصہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، کیا یہ دعوت اللہ کا جو تصور ہے، دعوت اللہ کا جو کانسیپٹ ان کے اپنے پاس ہے، کیا اس میں بھی وہ کتاب و سنت کے مطابق یا سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق یا احادیث میں جو دعوت کے سلسلے میں باتیں آئی ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہیں، یا اس سے کہیں دوری ہے؟ اس کے اندر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہے فلاں مسئلے میں غلطی ہے، فلاں مسئلے میں غلطی ہے، فلاں مسئلے میں، یہ سب ان کی زندگی کا اصل مقصد نہیں، غلطیاں چھوڑ دو، جو بنیادی ان کا اپنا مقصد ہے دعوت اللہ، اس پر جو انہوں نے محنت کی ہے ایسی محنت کسی اور نے نہیں کی۔ اور کہتے ہیں ان کے جو اپنے معتقدین ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت اردو لٹریچر میں دعوت اللہ کے موضوع پر اتنا زیادہ کسی نے نہیں لکھا ہے جتنا زیادہ مولانا وحید الدین خان نے لکھا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ذرا ہم اس دعوت کے بارے میں سوچیں، اس دعوت کے بارے میں سمجھیں، مولانا جس دعوت کی بات کرتے ہیں کیا واقعی معنوں میں دعوت کا مفہوم وہ جو بتا رہے ہیں وہ وہی ہے جو شریعت اسلامیہ میں ہے، یا اس تصور میں اس مفہوم میں بھی کہیں اونچ نیچ ہوئی ہے؟ یہ بات اگر ہم سمجھیں تو حقیقت میں ان کی تحریروں کے بہت سی باتوں کا پہلو، بہت سی باتیں کیوں انہوں نے یہ تعویلیں کی وہ ہمارے سامنے واضح ہونے لگتی ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں اسلامی شریعت میرے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، جنت میں رکھا، پھر ایک غلطی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ اب زمین پر بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری طرف سے ہدایت کا سامان آئے گا، میری طرف سے ہدایت آئے گی، تم کو اس کی پیروی کرنی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی کے بعد تمہیں نیکی پر اس ہدایت پر چلنے کے نتیجے میں جنت ملے گی، واپس اسی گھر میں لائے جاؤ گے جہاں سے تم نکالے گئے ہو۔ اور اگر یہ موقع ملنے کے بعد دنیا میں موقع بھی ہے، ہدایت کا سامان بھی ہے، یہ ملنے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے، ہدایت پر نہیں چلتے، تو تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہو۔ یہ بات اسلامی شریعت میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کی گئی۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اپنی قوم میں سے ایک آدمی پر اتاری جاتی ہے جن کو نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ وہ نبی یا رسول اس پیغام کو ساری انسان اپنی امت تک پہنچاتے رہیں، اسی کو ہم دعوت کہتے ہیں، اسی کو ہم دعوت کہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس دعوت کا؟ انسانوں تک یہ پیغام پہنچے، ہر انسان کو جو مقصد ملا، جو پیغام ملا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جائے۔ جو عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، جو مخالفت کرے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث میں بات بیان فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اور احادیث میں مسئلہ واضح شریعت میں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا آخری نبی کی امت تک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوسرے انبیاء کے مقابلے میں پوری انسانیت کے لیے ہوگی۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ آپ اگر کتابیں پڑھیں، احادیث کی کتابوں میں بات بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ ہوگا یہ کہ یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے اندر کئی مرتبہ پوری امت خیر کی طرف آئے گی جیسے اللہ کے نبی کی زندگی میں تھی، پھر شر آئے گا، پھر خیر آئے گا، پھر اس کے بعد شر آئے گا۔ یہ سلسلہ خیر و شر کا چلتا رہے گا یہاں تک کہ پورا کا پورا سلسلہ کیا ہوگا؟ اسی سلسلے کے دوران وہ سارے جو ہے فتنے، وہ ساری چیزیں، مصیبتیں جن کا ذکر آیا احادیث میں، فتنوں کا سب آئے گا۔ اسی میں سے دجال کا فتنہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پوری امت ایک مرتبہ پھر خیر ہی خیر میں ہو جائے گی۔ یہ آخری مرتبہ گویا خیر پر جمع ہونا ہوگا امت کا۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ امت بگڑنے لگے گی، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد ہوگا یہ کہ پھر امت کے اندر اتنی خرابی آ جائے گی، اتنی برائی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ ویران ہو جائے گا، مسجد نبوی
ویران ہو جائے گی۔ حدیث میں یہ تک الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی کے ممبر پر لومڑی آ کر پیشاب کر کے جائے گی، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پہ اللہ اللہ کرنے والا کوئی انسان باقی رہے۔ تو ایک طرح سے یہ ہوگا کہ خیر کلی طور پہ ختم ہو جائے گا، قرآن قیامت کے قریب قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ تو ایک طرح سے سمجھیے کہ پھر پورے کے پورے لوگ صرف جو ہے برے لوگ باقی رہ جائیں گے، صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ایک واضح تصور ہے، ایک واضح مسئلہ جو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا، یعنی یہ مسئلہ نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی ایسے ہی چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تبلیغ کا کام، دعوت کا کام انجام دیتی رہے گی، یہ کام دعوت کا کام انجام دیتی رہے گی، اور لوگ امت میں دعوت کے نتیجے میں کبھی خیر ہوگا کبھی شر، کبھی خیر کبھی شر، جیسے صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کرنے کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا اس میں امت کے اندر خیر ہی خیر ہوگا، خیر ہی خیر ہوگا، اور نعمتوں میں ظاہری برکتیں بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ لوگ پھر بگاڑ کی طرف جائیں گے، تو پھر وہ انتہائی بگاڑ کی طرف چلے جائیں گے، اور اسی زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوگی جب کعبۃ اللہ جیسا رمز نشان، مسجد نبوی جیسا مقام، یہ سب ویران ہونے لگیں گے، اور اتنا ہی نہیں، زمین پہ اللہ کا نام لینے والا گویا باقی نہیں رہ جائے گا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے، یہ واضح بات ہمارے اور آپ کے سامنے پائی جاتی ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، مولانا وحید الدین خان صاحب کے پاس دعوت کا تصور یا دعوت اللہ، جو دعوت وہ پیش کرنے کی بات کرتے ہیں، اس دعوت میں انہوں نے دین کی اس تفصیل، دعوت کی اس پوری تاریخ کو جو اسلامی شریعت نے بیان کیا ہے، اس سے ہٹ کر ایک الگ ہی اپنی انہوں نے تفسیر بیان کی ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے دعوت کا مسئلہ ہی الگ مسئلہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اسی کتاب میں ایک عنوان انہوں نے باندھا ہے، تاریخ دعوت آدم سے دابہ تک، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر دابۃ الارض۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ دابۃ الارض سے مراد ایک انسان لیتے ہیں، اور مفسرین میں سے بعض اس قول کی طرف گئے ہیں، لیکن جو معنی یہ دینا چاہتے ہیں وہ معنی میرے علم کے مطابق کسی مفسر کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ کہ دابۃ الارض سے مراد وہی حضرت عیسیٰ ہیں، وہی مہدی ہیں، اور وہ شخصیت جیسے میں پہلے ہی بول چکا ہوں وہ خود ہیں۔ اس اعتبار سے تاریخ دعوت وہاں سے لے کر دابہ تک، آدم سے لے کر دابہ تک، دابۃ الارض تک، اس موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے، صفحہ نمبر جو ہے 21 سے تقریباً 25-26 تک انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے جو ہے دعوت کو مراحل میں بانٹا ہے، دعوت کو مراحل میں بانٹا ہے، اور اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر دور میں جو دعوت کا کام ہوتا رہا وہ تو ہوتا رہا، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے ہی میں یہ امکان پیدا ہوگا، یہ امکان پیدا ہوگا کہ لوگ پوری، یعنی ایک مرتبہ اگر کوئی بات بولے تو بیک وقت وہ پوری انسانیت تک پہنچ سکے۔ یہ امکانات صرف اسی نبی کی امت میں پیدا ہو سکیں گے، اور جب یہ امکان پیدا ہو جائے گا، اور اس سے مراد ان کی یہ جدید دور، اور ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ امکان پیدا ہوگا دابۃ الارض، دابہ کے زمانے میں، یا مسیح مہدی کے زمانے میں، یا حضرت مسیح کی آمد ثانی جسے کہتے ہیں اس زمانے میں یہ ہوگا۔ یعنی ان کے اپنے کہنے کے مطابق اس دور میں یہ ممکن ہوا ہے کہ آج ایک آدمی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ایک بات کرے تو یوں کہا جا سکتا ہے شاید تقریباً دنیا کے چپے چپے تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ ایسا امکان جب پیدا ہو جائے گا تو دعوت اللہ کا کام بس یہ رہ جائے گا کہ آپ کلمے کو پہنچا دیں، کلمے کو پہنچا دیں۔ صرف کلمہ اگر جو ہے مطلب پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کلمہ جب پہنچ جائے گا تو پوری دنیا کلمہ پہنچنے کے بعد دو حصوں میں بٹ جائے گی، دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک طرف پورے اچھے لوگ ہو جائیں گے، دوسری طرف پورے برے لوگ ہو جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا نتیجہ تب قیامت قائم ہو جائے گی، اور ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ اب قیامت قائم ہونے کے پورے اسباب میسر ہو چکے ہیں، اب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ صرف آپ یہ کلمہ، یہ اسلام پوری انسانیت تک بلند آواز کے ساتھ پہنچا دیں۔ اگر یہ پوری انسانیت تک پہنچ گیا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔
لوگ اس کے نتیجے میں یا تو قبول کرنے والے یا انکار کرنے والے دو حصوں میں بٹ جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ تصور دعوت اللہ سے متعلق آپ کو کہیں نہیں ملے گا، آپ کو جو ہے کہیں نہیں ملے گا، یہ ان کے اپنے ذہن کی ایجاد ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ تصور بھی حقیقت میں مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہے یہ رد عمل سے آئی ہے، یہ ریاکشن ہے حقیقت میں ان کے پاس۔ ریاکشن کس چیز کا ہے؟ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ماضی قریب میں جب سے اسلامی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے تو خلافت کے دوبارہ قائم کرنے کے لیے، خلافت علی منہاج نبوہ کے قائم کرنے کے لیے عرب و عجم میں مختلف تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ ہندوستان کے اندر جماعت اسلامی کا نام آپ سنتے ہیں بہت زیادہ، اسی آئیڈیالوجی، اسی نظریے نقطہ نظر کو لے کر۔ جماعت اسلامی سے مولانا وحید الدین خان صاحب کا پرانا تعلق تھا، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کا دین کے مسئلے کو سیاست سے جوڑ کر، اور سیاست سے جوڑ کر سے مراد دین کی عبادات کو بھی سیاست سے اس انداز سے جوڑ لینا کہ یہ قرار دینا کہ نماز گویا جو ہے ایک امیر کے تابع رہنے کی ٹریننگ ہے۔ یہ ساری تفسیرات جماعت اسلامی کے سلسلے میں جو آپ میں سے بہت سارے بھائی جانتے بھی ہوں گے، ان چیزوں کو انہوں نے کیا کہا مولانا وحید الدین خان صاحب نے کیا کہا؟ یہ دجالیت ہے۔ مذہب کو سیاست کا رنگ دینا اور سیاست سے ایسے جوڑ لینا کہ وہ جو ہے مذہب ایک سیاسی مشن بن کر رہ جائے، مذہب جو ہے ایک مذہب نہ ہو کر ایک سیاسی مشن بن کر رہ جائے، یہ دجالیت ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں قیامت کے الارم میں۔ اب وہ کیا کرتے تھے، ان کا تصور کیا ہے، میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر صرف ایک نقطہ لینا چاہتا ہوں۔ ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین میں خلیفہ بنا کر پیدا کیا۔ خلیفہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب۔ اب وہی حکومت کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت لے کر آئے گا۔ اس زمین پہ حکومت کرنے کا اختیار صرف اسی کو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ کا جانشین ہے۔ یہ جماعت اسلامی کا ایک کا تصور ہے۔ اس پر جو ہے کبھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ کبھی گفتگو ہوگی کہ کیا یہ تصور صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ جو تصور پیش کرتے ہیں کہ خلافت زمین پر قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے، اسی کو لفظ استعمال کرتے تھے حکومت الہیہ، قدیم زمانے میں استعمال کرتے تھے، اب یہ اصطلاح چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہ پرانی اصطلاح حکومت الہیہ کو قائم کرنا یہ مقصد تھا۔ اب اس کے لیے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کعبۃ اللہ تعمیر کروایا، تو اس کے لیے مرکزیت، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے ایک مرکز کا قیام عمل میں آیا۔ ایسے ہی ایک ایک نبی کی دعوت کی ایک ایک توجیہ کرتے کرتے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر حکومت الہیہ کا قیام مکمل ہوا۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تو حکومت الہیہ کا گویا قیام مکمل ہوا۔ اب روئے زمین کے چپے چپے پہ اسی نظام کو قائم کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے، تو دعوت کو انہوں نے کیا کر لیا، کہا دعوت کا مقصد جو ہے حکومت کا قیام ہے، دعوت کا مقصد حکومت کا قیام ہے۔ اس معاملے میں جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ یقیناً اسلامی شریعت کے ابواب میں سے ایک اہم باب اسلامی نظام کا نفاذ اور اسلامی شریعت کے حدود و تعزیرات سے لے کر اسلام کا احکام کا نفاذ، یہ یقیناً شریعت کا حصہ ہے، لیکن اسے ایک شریعت کے ایک اہم باب سے اٹھا کر ایسے مقصد کا درجہ دینا کہ اس کا دعوت کا مقصد جو ہے حکومت الہیہ کا قیام ہو کر رہ جائے، حکومت الہیہ کا قیام ہو کر رہ جائے، یہ تصور قابل اعتراض تھا، یہ تصور قابل اعتراض تھا، اور اس پر اعتراضات ہوئے بھی، مناقشہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ انہوں نے اس کو جو ہے کہا یہ دجالیت ہے، کہتے ہیں اسی کے نتیجے میں زمین کے اندر فتنہ و فساد عام ہوتا ہے، لوگ اسی کے نتیجے میں طاقت کے بل پر حکومت کا نظام اسلام نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت نے طاقت کے بل پر اس حکومت کا نظام قائم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا کہنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے جوڑ کر گویا فساد پھیلایا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں ان کا یہ طرز عمل دجالیت ہے۔ یہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے ان پر اعتراض کیا ہے، اور اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہے، آپ میں سے جو احباب پڑھنا چاہیں وہ اس قیامت کے الارم میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا کی کئی ایک تحریروں میں اس قسم کی باتیں موجود ہیں، لیکن آپ اگر گہرائی سے دیکھیں گے
تو جس طرح جماعت اسلامی کی یہ فکر رہی کہ انبیاء جو ہے حکومت الہیہ کے قیام کے ایک عظیم مشن کا حصہ تھے، اور وہ مشن یہی کہ خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے، حکومت الہیہ قائم ہو جائے، یہ جو تصور جماعت اسلامی کے اندر تھا، اس کے ریاکشن میں انہوں نے کیا کیا ہے، سیاست سے ہٹا کر دعوت کو خالصتاً جو ہے صرف اور صرف ایک پیغام پہنچانے کا معاملہ ہے، صرف اور صرف پیغام پہنچانے کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے مرحلے انہوں نے طے کیے کہ ایک نبی نے بنیاد کا کام کیا، ایک نبی نے تمہید کا کام کیا، اور آخری نبی نے آ کر یہ کام مکمل کر دیا، وہی تصور دعوت سے متعلق یہ رکھتے ہیں کہ آدم سے علیہ السلام کے زمانے سے جو دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ دابہ کے زمانے میں آ کر گویا ختم ہو جائے گا۔ بالکل ریاکشن ہے، رد عمل ہے جماعت اسلامی کی سوچ کا، جماعت اسلامی کے طرز فکر کا بالکل ریاکشن ہے۔ اسی کے نتیجے میں مولانا وحید الدین خان صاحب نے یہ بات لکھی ہے، کئی جگہ پہ یہ بات مکرر آئی ان کی تحریروں کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تین کام تھے۔ ایک کام اظہار کلمہ لیظہرہ علی الدین کلہ، دوسری ہے جو موضوع سے متعلق ہے، یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اظہار دین ایک کام ہے، دوسرا کہتے ہیں کام تبلیغ دین، اور تیسرا کام کہتے ہیں ادخال کلمہ۔ یہ تصور مکمل طور پہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے اپنے دماغ کی ایجاد ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کلمہ کا کام کر دیا، اظہار کلمہ کا کام نبی نے کر دیا، صحابہ نے تبلیغ کلمہ کا کام کر دیا، اب امت کا کام کیا ہے اس وقت؟ کہتے ہیں صرف ادخال کلمہ کا کام ہے۔ یہ ادخال کلمہ کہاں سے آ گیا؟ اظہار کلمہ لیظہرہ علی الدین کلہ سے لیا، تبلیغ کا معاملہ، تبلیغ کی عام آیات و احادیث ہیں ان سے لیا، لیکن اظہار کلمہ کا یہ تصور کہاں سے لیا؟ یہ اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے، اس پیشن گوئی کو بھی اس کے اپنے حقیقی معنی سے پھیر کر ایک نیا معنی دے کر اپنی طرف سے لایا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کلمے کو، یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کو ہر کچے اور پکے مکان میں داخل کر دیں گے، ہر کچے اور پکے مکان میں داخل کر دیں گے، یا تو کسی کو عزت دے کر یا کسی کو ذلت دے کر۔ جو آدمی قبول کرے گا اسے عزت کے ساتھ اس کے گھر میں کلمہ داخل ہوگا، جو قبول نہیں کرے گا وہ ذلیل ہو کر اس کلمے کو اپنے اندر گھر میں داخل کرے گا۔ کلمہ جو ہے ہر کچے پکے مکان تک ضرور پہنچ کر رہے گا۔ اس پیشن گوئی کا سیدھا سا مطلب یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے وہ مرحلہ آئے گا کہ جو کلمہ جو ہے ہر کونے کونے تک پہنچے گا، لیکن اس میں ہوگا کیا؟ اس کلمے کے پہنچنے کے نتیجے میں کچھ لوگ عزت والے ہوں گے، کچھ لوگ ذلت والے ہوں گے، اور اس سے مراد عزت اور ذلت سے مراد جیسا کہ شارحین نے لکھا ہے، جو فرما بردار ہوگا، جو اسلام کی دعوت قبول کرے گا وہ معزز ہوگا، جو ہے نہیں مانے گا وہ ذلیل ہوگا۔ جیسے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو مشرکین تمہارے آس پاس رہتے ہیں ان سے قتال کرو، یہاں تک کہ کیا ہو، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں، یہ معنی تھا۔ اس کو مکمل بدل دیا، کہا یہ ادخال کلمہ کا اب مشن ہے۔ اب مولانا کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے دور میں آدمی کو صرف کرنے کا کام ایک ہی ہے، وہ یہ کہ وہ کلمہ داخل کرے، کلمے کو داخل کرے۔ اسی کے نتیجے میں، اسی دعوت کے تصور کے نتیجے میں کہ دعوت الی اللہ کا جو کام ہے وہ کام صرف اور صرف ادخال کلمہ کا کام ہے۔ اب اسلامی شریعت نے جو بات کہی تھی کہ اسلام کی یہ دعوت پہنچے گی، پہنچنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ کلمہ پہنچنے کے ساتھ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، نہیں۔ دعوت کا یہ کام مسلسل کام ہے جو چلتا رہے گا، لوگ اسلام قبول بھی کریں گے، لوگ اسلام کو ٹھکرائیں گے بھی، دونوں طرح کے لوگ آتے رہیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت صاف الفاظ میں بیان فرمایا، کہا اللہم ابتعثنا، رستم کے دربار میں کہا
اللہم ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. دعوت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لایا جائے. یہ جو مقصد ہے یہ ہر ایک کی زندگی میں جس تک کلمہ پہنچ رہا ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. ایک مشن مسلسل مشن ہے جو چل رہا ہے اور پورا ہوتا جا رہا ہے. لیکن مولانا کے اپنے دعوت کے تصور کے مطابق یہ ایسا مشن نہیں. مجموعی طور پہ قومی پیمانے پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشن جو ہے پورا ہو جائے گا اگر یہ کلمہ ہر گھر کے اندر داخل کر دیا جائے. بات کو میں تھوڑا سا سمیٹتا ہوں, واپس لوٹتا ہوں. میری اپنی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ دعوت اللہ جو مولانا وحید الدین خان صاحب اپنی زندگی کا دوسرا بنیادی موضوع قرار دیتے ہیں, جس کو اس موضوع میں بھی دعوت کا جو تصور ہے اس تصور میں وہ کتاب و سنت کے اس تصور سے بہت دور ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ملتا ہے. دعوت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا ہے, اور یہ معاملہ ہر ایک انسان کی زندگی میں چلتا رہے گا. ہم داعی ہوں گے وہ مدعو ہوں گے, ہم داعی ہوں گے وہ مدعو ہوں گے, اور حالات جیسے جیسے بدلیں گے ویسے ویسے حالات ہوتے رہیں گے. لیکن اس مقصد کو لے جا کر کسی مشن سے جوڑنا, جیسے جماعت اسلامی والوں نے خلافت کے مشن سے جوڑ لیا اور مولانا نے جو ہے مطلب اسے قیامت کے قیام سے جوڑ لیا, یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں جو ہے مطلب دعوت کے تصور میں بہت بڑی غلطی ہوئی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا جب یہ کلمہ, اس کا مقصد صرف جو ہے کلمے کو لوگوں تک پہنچا دینا تاکہ قیامت آ جائے, اس لیے کہ قیامت کے حالات موجود ہیں, ان کے اپنے کہنے کے مطابق قیامت کے حالات موجود ہیں. اب ہمیں صرف کلمہ پہنچا کر قیامت کو قائم کرنے کا, یعنی گویا مطلب قیامت کو قائم ہونے کی دعوت دے دینا, بس اتنا ہی ہمارا کام ہے. تو دعوت کا جو تصور تھا وہ بالکل بدل گیا. آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت میں دعوت اللہ, اس کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچنا ہے. اسی مقصد کی خاطر جہاد بھی کیا جاتا ہے. اسلامی شریعت میں جو جہاد ہوتا ہے اسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے. وہ یہ کہ دعوت اللہ کی راہ میں جو آدمی رکاوٹ بننا چاہتا ہے, چاہے وہ کوئی حکمران دعوت اللہ کی راہ میں وہ اپنے علاقے تک, اپنی قوم تک پیغام پہنچانے نہیں دینا چاہتا, یا اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے, تو اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے اقدامی جہاد کیا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کی طرف سے اقدام ہوتا ہے. اور اگر مسلمانوں پر ان کی جان مال, ان کی عزت و آبرو وغیرہ پر حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ دفاعی جہاد ہوتا ہے. اب چونکہ مولانا نے کیا کیا, دعوت کے اس تصور کو حقیقی تصور سے کاٹ لیا, کاٹ کر صرف قیامت قائم ہونے کا ایک ذریعہ تصور کر لیا کہ اب ہو چکا, صرف ہمارا کام کلمہ پہنچانا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جہاد کا بھی انکار کیا, اور میرے الفاظ جہاد کا بھی انکار کیا. صاف الفاظ میں نہیں کہا کہ جہاد منسوخ ہے, صاف الفاظ میں نہیں کہا کہ جہاد منسوخ ہے, لیکن یہ ضرور کہا کہ اب جو ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں, صرف آپ کلمہ پہنچا دیں, اور چاہے اس کے بدلے میں آپ کو مارا جائے, پیٹا جائے, کچھ بھی کیا جائے, آپ کو الا اللہ کرنے کی اجازت نہیں, آپ کو ذرا برابر آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں. آپ جانتے ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو ہے یہ اسٹینڈ اکثر جو اخبارات میں بھی چھپتا ہے, اور غیر مسلم یہاں کے ان کے اس اسٹینڈ کو بہت زیادہ یوز بھی کرتے ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں. جب کبھی فسادات ہوتے ہیں تو مولانا کا اسٹینڈ جو ہے ہمیشہ جو ہے مطلب غیروں کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ ہر فساد کے اندر مسلمانوں کی غلطی ہی کو وہ اجاگر کریں گے, چاہے مسلمان کی غلطی ہو سکتا ہے, کبھی ہوتا ہے فساد جو ہے ہمیشہ ضروری نہیں دوسری طرف سے بھی ہو, کبھی بعض نادان مسلمانوں کی غلطی سے بھی ہوتا ہوگا, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے ظلم و زبردستی بھی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے مسلمان کی طرف سے اگر غلطی ہے, رد عمل میں جو ظلم و زبردستی حد سے زیادہ ہوتی ہے, ساری چیزیں بھول کر صرف مسلمان کو جو ہے گلٹی غلط ثابت کرنا, یہ جو ہے مطلب مولانا کا اسٹینڈ ہوتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک داعی امت ہیں, اور دعوت اللہ کے میدان میں مدعو کی طرف سے داعی کو مارا جائے, پیٹا جائے, تو اسے صرف صبر کرنا ہے, کچھ اور نہیں کرنا ہے. یہ دعوت کے اس تصور سے جڑے ہوئے ہیں کہ اب صرف ہمارا کام دعوت پہنچانا ہے. یاد رکھیں
یقیناً اسلامی شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ دعوت اللہ کا کام انجام دے رہے ہوں، اس دعوت کے نتیجے میں آپ کو اگر مارا پیٹا جا رہا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہے. آپ اس کو مار نہیں سکتے مدعو کو، آپ صبر کریں گے، برداشت کریں گے اور اللہ کا دین پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن آج یہاں امت نہ تو داعی ہے، کوتاہی ہے امت کی، داعی نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ مسائل ہیں، یہ قومی مسائل ہیں جہاں جو ہے ایک قوم دوسرے قوم کے حقوق پہ غلبہ پانے اور ایک دوسرے پہ غلبہ پانے اور ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے کی بات کرتی ہے، تو یہاں لا کر دعوت کے موضوع کو زبردستی داخل کرنا اور یہ قرار دینا کہ فسادات کچھ بھی ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ صرف مار کھائیں، صبر کریں، یہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے. دعوت کا یہ تصور نہیں ہے. پھر میں وہی کہوں گا کہ دعوت اللہ کا جو تصور مولانا نے لیا ہے وہ ان کی اپنے ذہن کی ایجاد ہے، کلی طور پر قرآن و سنت سے لی ہوئی بات نہیں. ہاں قرآن کی آیتیں لیتے ہیں، احادیث لیتے ہیں اور دعوت کے موضوع پہ باتیں لکھتے ضرور ہیں، لیکن جو تصور یہ ہے، ایک طرف تو جو ہے جیسے انہوں نے جو ہے ایک مشن بنا لیا، دعوت ایک مشن ہے، جو مشن خلافت کے قیام کے لیے تھا، انہوں نے اس مشن کو اب بنا لیا ہے، اب وہ قیامت کے قائم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر عائد کردہ ذمہ داری بالکل بدل کر رکھ دیا. دوسری طرف دعوت اللہ کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ساری زندگی میں اب صرف دعوت ہی دعوت ہے، کچھ اور مسائل نہیں. ایسا نہیں، دعوت ہماری زندگی کا سب سے بڑا موضوع ہوگا، تب بھی جو مسائل دوسری وجوہات سے پیش آئیں گے ان مسائل کو انہی وجوہات کی روشنی میں حل کیا جائے گا. آج اگر کوئی قومی اور ملی بنیادوں پر اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے تو ان بنیادوں پہ ان مسائل کو حل کیا جائے گا. یقیناً ہم نہ تو اس کے قائل ہیں کہ کوئی کسی پہ زبردستی کرے، نہ اس کے کہ کوئی کسی قسم کا کسی پر جو ہے بلا وجہ کا ظلم کرے. فسادات کے اندر بھی ایسے کسی اس کے ہم قائل نہیں ہیں کہ ناحق کسی غیر مسلم کا کسی قسم کا نقصان کیا جائے، ہم اس اسٹینڈ کی بالکل یہ کریں. لیکن یہ جو تصور ہے کہ صرف دعوت اللہ کا یہ موضوع ہے اور امت یہاں ہندوستان میں داعی ہے، اس لیے غیروں کی طرف سے جو بھی ہو آپ کو صبر ہی صبر کرنا ہے، یہ دعوت کا تصور نہیں ہے جو اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے. اور آخری بات جو اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ مولانا نے اسی دعوت کے تصور کو لے کر جو تصور انہوں نے قائم کیا ہوا ہے اپنے دماغ سے، اسی کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ ہونے سے انکار کیا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کیا ہے؟ دعوت کے ساتھ جہاد لگا ہوا ہے، دعوت کے ساتھ جہاد متصل ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اسوہ کاملہ نہیں کہا نہیں، پورا مکمل نمونہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس دور میں قابل عمل نہیں ہے کلی طور پر. ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ قابل عمل ہے. کیوں؟ اسی دعوت کے تصور کی وجہ سے مولانا نے جو دعوت کا تصور لیا ہوا ہے، اسی تصور کے نتیجے میں ان کے پاس دعوت کا تصور یہ ہے کہ اب آپ کا کام صرف کلمہ لوگوں تک پہنچا دینا ہے. اب اسلام میں یہ ہے کہ دعوت کے ساتھ ساتھ جہاد کا باب ساتھ میں چلتا ہے. دعوت کے ساتھ ساتھ اگر حالات سازگار ہوتے ہیں تو دعوت کی راہ میں رکاوٹیں جو حائل ہوتی ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. اسلامی شریعت میں واضح بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ربعی ابن عامر سے جس وقت پوچھا گیا، ربعی ابن عامر سے جس وقت پوچھا گیا، تابعی ہیں، ربعی ابن عامر سے جس وقت پوچھا گیا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ گئے ہیں جہاد کے لیے، لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لائیں. تو اسلام میں اقدامی جہاد کا مقصد دعوت سے جڑا ہوا ہے. اب چونکہ مولانا کے پاس جو دعوت کا اپنا تصور ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ دعوت کے سلسلے میں یہ بات شروع کی، کہا کہ دعوت صرف پیغام پہنچانے کا نام ہے، اس کا جہاد وہاد سے کوئی تعلق نہیں. اب اسی فکر کے نتیجے میں اتنی بڑی جرأتیں، پہلے تو کہا اللہ کے نبی کا اسوہ کاملہ نہیں، دوسرے نمبر پہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ کلی طور پہ اس زمانے میں قابل عمل نہیں رہ گیا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ ہی چلے گا. آپ یہ مشہور عبارت میں نے جب اسوہ کاملہ اسوہ حسنہ کی بحث آپ کے سامنے پڑھی تھی تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا. انہوں نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو لکھا کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے پہلے دعوت دی جاتی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں پہلے، صبر کے بعد پھر ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کے بعد پھر جہاد کرتے ہیں، واپس پلٹ کر آتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دعوت ہے، اور دعوت کے بعد مظلومیت کی حالت میں صبر کرتے رہنا، یہاں تک کہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قابل عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہجرت کرنا ممکن نہیں رہ گیا، اس لیے کہ اب ہر ایک ملک اپنا ایک ملک بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ مائگریشن کا وہ کانسیپٹ جو ہجرت کرنے کا وہ نہیں رہ گیا ہے، تو ہجرت نہیں رہ گئی، اور چونکہ UNO وغیرہ قائم ہے، اس لیے اب جہاد کا تصور بھی ناقابل عمل ہو کر رہ گیا ہے۔ اس لیے اب اللہ کے نبی کا اسوہ نہیں چلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ چلے گا۔ اتنی بڑی جرأت اور جہاد کے سلسلے میں اتنی صاف بات کہ اس زمانے میں جہاد قابل عمل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے، یا ایک طرح سے یوں کہیے، کئی جگہ پہ تو لکھا ہے کہ جہاد کی بات کرنا دیوانگی ہے، پاگل پن ہے، اور کچھ نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو آئی ہیں اسی دعوت کے تصور سے جوڑ کر، اور میں آپ کے سامنے وہی بات رکھنا چاہ رہا تھا کہ دعوت اللہ جو مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی کا دوسرا بڑا مشن ہے، اس مشن کے اندر بھی، دعوت کے تصور کے اندر بھی ان کے افکار اور نظریات جو ہے کتاب و سنت سے کلی طور پہ اتفاق رکھنے والے نہیں۔ تو جو بھائی، جو حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی غلطیاں کچھ بھی ہوں، دعوت کے موضوع پہ سب سے زیادہ انہوں نے ہی لکھا ہے، کبھی یہ بھی دیکھ لیں کہ دعوت کا جو تصور، دعوت کے جو اہداف اور مقاصد اور دعوت کے سلسلے میں جو تفصیلی مسائل ہیں مولانا جو بیان کرتے ہیں وہ، اور قرآن و سنت میں جو ہیں وہ، اور 1400 سال تک جو علماء سمجھتے ہوئے آئے ہیں وہ مسائل، ان دونوں میں کتنا فرق ہے، کتنا تفاوت ہے، اس کو دیکھیں۔ میں نے بطور نمونہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دعوت کے تصور سے متعلق دی، جس سے بتانا مقصد یہ تھا کہ اس میدان میں بھی، اس باب میں بھی مولانا وحید الدین خان صاحب کے جو افکار و نظریات ہیں وہ کتاب و سنت کی سچی اور صحیح تعلیمات سے میل نہیں کھاتے ہیں، یہاں بھی وہ غلطی کا شکار ہیں۔ جہاں تک خاص ایک بات ہے کہ ایک پیغام غیر مسلم تک پہنچے، اتنی بات میں کوئی حرج نہیں، سب بات کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو کتاب و سنت میں جو ہدف ہے وہ، اور مولانا جو بتانا چاہتے ہیں وہ، دونوں کے اندر بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو آج کے درس میں ہم لوگ اسی پر بس کرتے ہیں، اس کے بعد ممکن ہے انشاءاللہ ایک درس اور ہم لوگ اس سلسلے میں سنیں گے، جس میں ہم لوگ کچھ بہت ہی اہم باتیں ان کے تعلق سے ہم لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس پر ہم لوگ اس سلسلے کو روک لیتے ہیں۔ جیسے میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ بنیادی مقصد مولانا وحید الدین خان صاحب کی شخصیت کا مکمل تجزیہ کرنا، ان کے افکار و نظریات کا مکمل جائزہ لینا، یہ کبھی نہیں رہا۔ ہمارا اپنا موضوع جو ہے علماء اور مفکرین کے درمیان کا فرق رہا ہے۔ ایک مفکر کی حیثیت سے مولانا کے جو افکار و نظریات ہیں وہ کس حد تک کتاب و سنت سے دور ہیں، شریعت کی صحیح فہم، صحیح سمجھ سے دور ہے، اس موضوع پر ہماری جو ہے گفتگو ہو رہی تھی، ہوئی ہے، اور اسی پس منظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ورنہ اگر کوئی آدمی مستقل اس کا دراسہ کرنا چاہے، مستقل پڑھنا چاہے، تو موضوع جو ہے واقعی معنوں میں تفصیل طلب ہے، اور زیادہ جو ہے حوالے اس کی سلسلے میں دیے جا سکتے ہیں۔ جو باتیں میں نے آج آپ کے سامنے کہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں تقریباً اسی میں موجود ہیں، سوائے کچھ باتوں کے جو مثال کے طور پہ جماعت اسلامی کا دعوت کے تعلق سے جو تصور ہے، وہ خلافت کے مشن کا حصہ اسے جو سمجھتے ہیں، ان سب باتوں کے لیے آپ جماعت اسلامی کے لٹریچر کی طرف رجوع کریں تو یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔